آپ سب کو پتہ ہے کشمیر از اے انٹیگرل پارٹ آف پاکستان. پاکستان نے ہمیشہ کشمیری بھائیوں بہنوں اور کشمیر کے عوام، انڈین اللیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے عوام کی ڈپلومیٹیکلی، سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ اور سفارتی طور پہ ہمیشہ سپورٹ کی ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر پہ سب سے، فلسطین اینڈ کشمیر دو سب سے پرانے ایشوز ہیں جو چلے آ رہے ہیں. یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے حوالے سے بھی 1948 میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی. آج غالباً 77 سال ہو گئے اور یہ ایک تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ رواں دواں ہے. اسی طرح جو غزہ کے عوام ہیں اور کشمیر کے عوام، ان میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے آزادی کے حوالے سے. تحریک آزادی اور پاکستان کا ایجنڈا اس وقت تک تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک تحریک آزادی کشمیر سے لے کر تکمیل پاکستان تک یہ نامکمل ایجنڈا ہے پاکستان کا تقسیم کا 1947 میں. یہ اس وقت تکمیل پہ پہنچے گا جب کشمیر پاکستان بنے گا. اور ہمیں سید علی شاہ گیلانی کی بات نہیں بھولتی. پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں. آج انڈین اللیگل آکوپیشن آف جموں اینڈ کشمیر کا جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا گیا ہے. 10 لاکھ انڈین آرمی نے قصبوں، چھوٹے شہروں، بڑے شہروں میں عرصہ دراز سے انہوں نے عوام کی زندگی کو ابتر کیا ہوا ہے. لیڈر لیس الیکشن ہونے جا رہے ہیں، فراڈولنٹ فارسیکل الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب حالیہ لوک سبھا کے الیکشنز ہوئے تو کشمیر میں جنتا پارٹی ایک سیٹ بھی حاصل نہیں کر سکی. آج 50 لاکھ باہر سے اور مذہب کی کمیونٹیز کو بسایا جا رہا ہے، ان کو شہریت دی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اگینسٹ ہے. اور وہاں پہ لیڈر لیس الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہزارہ کشمیری خواتین، مرد، نوجوان جیلوں کی صوبتیں برداشت کر رہے ہیں. آسیہ اندرابی کو دیکھ لیں، مسرت عالم بھٹ کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ سید علی شاہ گیلانی جن کی وفات ہی قید میں ہوئی. تو یہ جو الیکشن ہے دنیا کو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جنہوں نے ہر طرح کے مظالم روا رکھے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں پہ ہو رہی ہیں. اور پھر جو آپ یہ دیکھیں کلچرل جینوسائڈ وہاں پہ ہو رہی ہے. اس کے بعد انڈین ملٹری ریپریشن وہاں پہ ہو رہی ہے. اور ڈیموگرافک انجینئرنگ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ باہر سے لوگوں کو لا کر کشمیر میں بسایا جا رہا ہے. کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے انڈیا نے، 2 ٹیریٹریز بنا دی ہیں، ایک لداخ اور ایک کشمیر. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ریلیجس اینڈ سیولائزیشنل ایگریشن جو ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم یہاں پر آج جو حاضر ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے کہ جو حالیہ 2 فیزز کے الیکشن ہو چکے ہیں، تیسرے فیز کا الیکشن ہونے جا رہا ہے یونین ٹیریٹریز کا، جو بوگس الیکشن ہے، فراڈ الیکشن ہے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے. ہم وہاں کے ایک وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف ورزہ رسائی کی ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. جنہیں نہ انسانیت کا پتہ ہے، نہ جمہوریت کا پتہ ہے،
نہ جمہوری تقاضوں کا پتہ ہے اور نہ ہی انہیں کشمیریت کا پتہ ہے اور کشمیریت کا احساس ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی، گلوبل کمیونٹی میں بھی کشمیر کی آواز اٹھائیں گے اور نیشنل لیول پہ بھی ہر صورت میں ہم کشمیر کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ یہ پاکستان کا کور ایشو ہے، یہ نیشنل کاز ہے پاکستان کا۔ تو اس سلسلے میں آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور کشمیر کا مقدمہ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں بھی یہ کوئی بیک برنر میں نہیں گیا، اس کا مقدمہ ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور آپ کو اس کے ثمرات بھی نظر آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔